نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں محمد اکرم، آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، پاکستان کے بیشتر علاقوں میں ایک پرندہ پایا جاتا ہے، اس کا نام ہے ٹٹیئر۔ یہ ایسا پرندہ ہے کہ اس کی کوئی فطرت ایسی ہے کہ جب یہ رات کو سوتا ہے تو یہ اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف کر کے سوتا ہے، یعنی کہ اپنی ٹانگیں کھڑی کر کے سوتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو خوف ہے کہ میں اگر سویا ہوا اور اگر یہ آسمان مجھ پر گرے گا تو کم از کم میری جو ٹانگیں ہیں آسمان کو گرنے سے روک لیں گی۔ ایک خوف ہے اس کے اندر، اس ٹٹیئر کا خوف۔ اور اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری پی ڈی ایم پارٹ 2 یا 47 نمبر کی جو یہ پیداوار حکومت ہے، اور بالخصوص ہماری پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، ان کے اندر بھی اسی ٹٹیئر جیسا خوف عمران خان کا گھر کر چکا ہے۔ یہ بہت زیادہ مضطرب ہیں۔ یہ بیچارے ایسی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ شاید اس سے عمران خان کی آواز پہ جو اٹھنے والا طوفان ہے اور جو اس کے خوف کا جو ایک ہمارے اوپر لرزہ طاری ہے، شاید اس طرح کے روچے ہتھ کنڈوں سے ہم اس سے محفوظ رہیں گے تو پھر یہ ایک اہم کی جنت میں رہتے ہیں۔ کہ جس طرح راول پنڈی پہ کہ جو جلسہ جلوس ہوا، احتجاج ہوا، اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے اور اپنی کوششیں بھی کی، کنٹینرز لگا کر۔ یہ یقین جانیے کہ راول پنڈی پورے کو انہوں نے کنٹینرستان بنا دیا، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جو راہداریاں تھیں ان کو بھی کنٹینروں سے بند کر دیا، اور کنٹینر بھی غریب لوگوں کے، عوام کے زبردستی چھینے گئے۔ اور ان کے اندر کچھ ایسی فوڈ پروڈکٹس بھی تھی جن کے بارے میں ڈرائیور حضرات یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو کمپنی ہے یا جس کسی کا یہ مال ہے اس نے ہمارے خلاف کلیم کرنا ہے اور اپنی تنخواہوں سے ہی ہمیں ان کی پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ اس طرح کے حرکتوں سے کیا یہ آنے والے طوفان نے جو ان کی تباہی مچانی ہے، ان کو نیست و نابود کرنا ہے، کیا اس طرح کی حرکتوں سے وہ طوفان تھم جائے گا؟ عقل کے اندھو، آپ سب آزاد ہیں، آپ کے پاس ذہنی طور پہ پاورز ہیں، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ کے پاس حکومت کی پوری مشینری ہے، اس کے باوجود بھی آپ ایک جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کو شکست نہیں دے پا رہے۔ میرے خیال میں یہ آپ سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ وہ شخص جیل میں بیٹھ کر پبلک کی جو پلس ہے، جو پبلک کی جو نبض ہے، وہ محسوس کر رہا ہے کہ اس وقت میں نے کس دو پیج کے ساتھ میدان میں اترنا ہے۔ اور آپ آزاد ہو کر بھی آپ ایسے عقل کے اندھے بن چکے ہیں کہ آپ کو حکمت سے آپ کا کوسوں فاصلہ ہو گیا ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ آپ کی ان کی حرکتوں کی وجہ سے آپ عوام کے نظروں میں آپ زیادہ ذلیل، رسوا، اور ان کے دلوں میں آپ کے خلاف زیادہ بغض تو پیدا ہو سکتا ہے، اور یاد رکھیں ہمدردی پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں نا اس نے کیا کمال کا کھیل کھیلا ہے عمران خان نے۔ جب اس کی طرف سے جب جلسے کی اجازت کے لیے ایڈمنسٹریشن سے درخواست کی جاتی تھی تو وہاں پہ جناب آپ کا حال یہ ہوتا تھا کہ جان بوجھ کر ایک تو آخری ٹائم پہ اجازت دیتے تھے جلسے کی، اور پھر جب جلسے کی جو جگہ کا تعین ہوتا تھا وہ ایسی جگہ پہ ہوتا تھا کہ آپ کا مقصد صرف اور صرف عوام الناس کو ذہنی اذیت دینا مقصد ہوتا تھا کہ جناب مویشی منڈی میں جگہ دے دینا، گندے نالے جہاں پہ بہ رہے ہیں وہاں پہ جگہ دے دینا، اور پھر جناب
آپ کی ان تدبیروں کے اوپر اس نے ایسا پانی پھیرا ہے، اس نے ایسی پلانیں کی ہے کہ آپ کے سارا جو ایسٹیمیٹ تھا، آپ کے جو اندازے تھے، وہ سب غلط ثابت ہوئے کہ انہوں نے دی ہوئی درخواستیں بھی جلسے کی اجازت کے لیے اس نے واپس کروا دی اور لوگوں سے یہی کہا کہ جلسے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اب زبردست قسم کا پروٹیسٹ ہوگا، اور اس نے پروٹیسٹ کر کے دکھایا۔ عوام نکلے اور نئے جوش اور جذبے کے ساتھ نکلے۔ 24 گھنٹے جیسے گزر رہے ہیں، لمحہ بلمحہ عوام کے اندر جذبے میں شدت آتی جا رہی ہے۔ آپ کے خلاف عوام کا بغض، عوام کا غصہ، عوام کا جو ایک ریئیکشن ہے وہ آپ کے خلاف بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ وہی کہتے ہیں نا کہ چور کی ماں کب تک خیر منائے گی، کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اب جناب ناکامی، رسوائی، ذلت وہ آپ کا مقدر بنے ہوئے۔ اب کیا ہوگا کہ اس جلسے کے بعد جس طرح کہ آپ نے اس پی ڈی ایم پارٹ 2 میں جس طرح کے 2-3 شخصیات، خاص کر عطا تارڑ، وہ عظمہ بخاری ہیں، یا مریم اورنگزیب ہیں، انہوں نے جناب ایک جھوٹ کی جو ایک فیکٹری ہے اس کی پروڈکٹ آنا شروع ہو جائے گی، اور ایسے وسوخ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ یقین جانیے کہ ان سے شیطان بھی شرما جائے۔ یہی کہیں گے کہ دیکھیں جناب جلسہ ناکام ہوا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ اب یہ پروٹیسٹ جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا، اور آپ کی ذلت اور رسوائی آپ کا ایسا مقدر بننے والی ہے کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ اس طرح کی حکومت آئی تھی، اس طرح کے لوگ آئے تھے، اور وہ تاریخی طور پہ اتنے ذلیل اور رسوا ہو گئے کہ شاید اس سے پہلے ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن بہت بڑی خوشی ہوئی اور ایک اطمینان ہوا کہ اب الحمدللہ عوام جاگ گئے ہیں۔ اب یہ عوام اس وقت تک جاگتے رہیں گے جب تک ان ظالموں کو اپنی نیند ان کے سسٹم کو وہ سلا نہیں دیتے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک و قوم کا حامی و ناصر ہو، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔